وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سامعین محترم، آج ہم پھر ایک مرتبہ رمضان نور ایمان ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. تو آج کو جو ہمارا موضوع ہے وہ نہایت ہی اہم موضوع ہے کہ حقوق العباد کے بارے سے. تو آج اس موضوع پر ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف لائے ہیں علامہ رمضان رسول صاحب، ہم اپنی پوری ٹیم کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہمارے ٹرانسمیشن میں آ کر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو والدین کے حقوق پر جو کچھ بھی کہا جائے سنا جائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں سب سے پہلے علامہ صاحب آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ حقوق العباد کے متعلق ہماری اور ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد، اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ. حضرات محترم، میرے بھائی، میرے دوست، معزز سامعین، ناظرین، حاضرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہترین دین اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ فرمایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اور آپ کی ٹیم کی اخلاص کی ہی بدولت ہے کہ آپ کے پروگرام کو 4 چاند لگے ہوئے ہیں. بہت زیادہ مقبول ہے، بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. آمین. تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. آپ نے جو سوال کیا بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا، حقوق العباد کے متعلق. اگر بنیادی طور پہ علامہ صاحب دیکھا جائے تو حقوق بیسیکلی 2 طرح کے ہیں. ایک ہیں حقوق اللہ اور دوسرے ہیں حقوق العباد. حقوق اللہ تو وہی ہیں جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے ان کی زبان برحق سے ہم تک احکامات پہنچائے ہیں. مثلا یہ جس طرح ارکان اسلام ہیں، یہ ہمارے اوپر لازم ہیں، یہ حقوق اللہ کے زمرے میں آتے ہیں. اور اسی طرح دوسرے ہیں حقوق العباد. حقوق العباد ویسے بے شمار ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح والدین کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، اور اسی طرح پیر و مرشد کے حقوق، مرید کے حقوق، استاد شاگرد کے حقوق، مالک و نوکر کے حقوق، اس طرح بے شمار حقوق ہیں. تو اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ نے ہمارے اوپر جو احکامات نازل فرمائے ہیں، تو جو اللہ کے حقوق ہیں وہ تو اپنے شان کریمی کے صدقے، شان رحیمی کے صدقے وہ مالک معاف کر دے گا. جی بالکل. جو بھی ہم سے خدا نخواستہ کمی کوتاہی ہو تو وہ اپنی شان کریمی کے صدقے معاف کر دے گا. لیکن جو حقوق العباد ہیں علامہ صاحب، یہ اس وقت تک نہیں معاف ہوں گے جب تک حقدار ان کو معاف نہ کرے. جی بالکل. یعنی کہ خدا نخواستہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، کسی کے ساتھ کسی طرح کی بھی اوورٹیک کرتا ہے، تو وہ جب تک اسی متعلقہ بندے سے معاف نہ کروائے تب تک وہ معاف نہیں ہوگی، اور قیامت والے دن اس کا مواخذہ ہوگا، اس کے بارے پوچھ گچھ کی جائے گی.
اور اس کے متعلق حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم کیا جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اتدرون ما المفلس، مفلس کون ہے تمہارے نزدیک؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اس بندے کو جانتے ہیں، اس بندے کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس جائیداد نہ ہو، جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ ہماری نظر میں تو وہ بندہ مفلس ہے۔ کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ مفلس نہیں، بلکہ مفلس وہ بندہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے آگے خود ہی وضاحت فرما دی ہے۔ فرماتے ہیں مفلس وہ بندہ ہے کہ جو اس دنیا سے جائے گا اور محشر کے میدان میں جب اٹھایا جائے گا تو وہ نیکیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کے پاس نمازوں کا انبار ہوگا، اس کے پاس روزوں کا ذخیرہ ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ دینے کا اجر و ثواب کثیر تعداد میں ہوگا، اس کے پاس نیکیوں کے بہت بڑے ذخیرے ہوں گے۔ لیکن جب وہ محشر کے میدان میں آئے گا نا، کریم آقا فرماتے ہیں کہ وہ دنیا سے جب آیا تھا تو دنیا میں کسی شخص کو اس نے گالی دی تھی، کسی شخص کے اوپر اس نے تہمت لگائی تھی، کسی شخص کا اس نے مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا۔ اب جس بندے کے اوپر زندگی کے اندر، دنیا کے اندر بندے نے ظلم کیا، اب قیامت کے دن، قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں اس مظلوم کے جتنے بھی اس نے ظلم کیے ہوں گے مظلوم کے اوپر، اس بندے کی نیکیاں اٹھا اٹھا کے اس مظلوم کے پلڑے کے اندر رکھی جائیں گی۔ مظلوم بندہ جو دنیا کے اندر صبر کر گیا تھا، دنیا کے اندر ظلم سہتا رہا، گالیاں برداشت کرتا رہا، اپنے اوپر ہونے والے تمام طرح کے ظلم برداشت کرتا رہا، کل قیامت والے دن محشر کے میدان میں ظالم کی نیکیاں اٹھا کے مظلوم کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی۔ اگر دیکھا جائے گا اگر ہو گیا حساب برابر تو ٹھیک، اگر حساب برابر نہ ہوا، مثلا مظلوم کے ابھی کچھ حقوق رہتے ہیں، ظالم نے ظلم زیادہ کیے تھے، اور اس ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو پھر معاملہ الٹ ہو جائے گا۔ وہ مظلوم جو تھا اس کی زندگی کی جتنی بھی سیئات ہوں گی، جتنی گناہ ہوں گے، جتنی غلطیاں ہوں گی، جتنا بھی اس کے غلط کاریاں ہوں گی، وہ سارے گناہ اٹھا اٹھا کے اب اس ظالم بندے کے پلڑے میں ڈالے جائیں۔ اب اس کی نیکیاں پہلے سے ختم، اب اس کے پاس جتنی نیکیاں تھیں وہ اس کے پاس چلی گئیں، اب اس کے گناہ اس کے پاس آ گئے، اس کے اپنے گناہ بھی اپنے پاس، دوسرے کے گناہ بھی اب اس کے پاس۔ تو اس طرح کر کے یہ بندہ مفلس ترین ہوگا محشر کے میدان میں۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا ویسے ہر فرمان جو ہے ہماری رہنمائی کے لیے ہے، اور کریم آقا فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کچھ لوگ کسی ایک بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، کسی ایک بندے کو دنیاوی فائدہ پہنچانے کے لیے اپنا آخرت کا نقصان کر دیتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن ایسے لوگ لائے جائیں گے جو ایک بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی آخرت کا نقصان کرتے رہے ہوں گے، یعنی کہ ایک بندے کو فائدہ یوں پہنچایا کہ کسی کو کسی طریقے سے بھی فائدہ دے دے اور اپنا نقصان کر دے، مثلا جھوٹ بول لے کسی کے لیے ناانصافی کر لے، جس طرح آج کل والدین بالخصوص کر رہے ہوتے ہیں، آج کل کچھ مطلب بڑے لوگ چھوٹوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو بندہ بھی کسی کے لیے فائدہ سوچتا ہے، اپنی آخرت کا نقصان سوچتا ہے، کل قیامت والے دن یہ مفلس ترین ہوں گے، کل قیامت والے دن یہی لوگ زیادہ شرمندہ ہوں گے۔ اچھا ماشاءاللہ، بڑی احسن انداز سے حقوق العباد کے متعلق آپ رہنمائی فرمائے تھے۔ اسے ایک اور سوال ہے علامہ صاحب کہ والدین کے حقوق کے بارے میں ناظرین کی رہنمائی فرمائے۔ جی، والدین کے متعلق اللہ رب العالمین نے بے شمار مقامات پر
ہم لوگوں کو تلقین فرمائی ہے، ہمیں ترغیب دی ہے، والدین کے حقوق ادا کرنے کے بارے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا 15ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے والدین کے متعلق فرمایا اولاد کو کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے اللہ کی ہی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ نے پوری ایک ڈیٹیل دے دی ہے کہ والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ کس طرح پیش آؤ۔ اور اس آیت کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں ایک پورا ضابطہ حیات دے دیا ہے۔ والدین کے متعلق اللہ نے پورا ایک اٹل قانون بنا دیا ہے کہ اپنے والدین کی حیاتی میں، اپنے والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے آگے تھوڑا سا کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو پھر ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ شفقت، نرمی، پیار، محبت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بھی اپنا 21ویں پارے سورۃ لقمان آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انشکر لی والدیک، کہ اے بندو مجھ خدا کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیتا ہے، اپنے شکر بجا لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر دیکھا جائے حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو بندہ کسی انسان کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سامنے رکھا جائے اور فرمان الہی کو سامنے رکھا جائے تو ہمارے سامنے یہ نتیجہ روز روشن کی طرح کھل جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو والدین کا شکر ادا کرنا ہے، اور تب جا کے ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے جہاد پہ جانے کے لیے آج کل لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے تو جا جہاد کے لیے، نہ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا نا وہ آج ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ وہ عرض کرتا ہے جی ہاں یا رسول اللہ، میری اماں جان اس موقع پہ اس وقت حیات ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جا تو اپنی ماں کی خدمت کر، اپنے والدین کی خدمت کر، ان کی اطاعت کر، ان کی فرما برداری کر، ان کی تابعداری کر، ان کی دیکھ بھال کر، یہی تیرا جہاد بھی ہے، یہی تیرا ثواب بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے احسن انداز سے والدین کے حقوق کے بارے میں آپ رحمت فرما رہے تھے۔ تو علامہ صاحب اس پروگرام کے وسیلے سے ہمارے ناظرین کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں۔ جی بہت ہی اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر کے، یہ ویسے میری دلی خواہش تھی کہ انشاءاللہ ایک آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا میں اپنے آپ کے ناظرین کو، آپ کے سامعین کو، کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ مقصد کیا ہے؟ عبادت الہی۔ اگر ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں تو اب عبادت الہی کو بروئے کار لیں، اب اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین جیسی عظیم نعمتیں جس کو بھی دی ہیں تو ہر بندے کو چاہیے اپنے والدین کی اطاعت و تابعداری کریں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں۔ اگر دیکھا جائے اس کو تھوڑا سا قرآن کی روشنی میں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر تمہارے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیسے ہیں؟ زندہ ہیں تو پھر تو ہم حسن سلوک کر سکتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ہم ان کے پاؤں بھی دھو سکتے ہیں، پاؤں دھو کے اپنے
یعنی کہ ہر طرح کی خدمت کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے علامہ صاحب کہ جب والدین اس دنیا سے چلے جائیں پھر کیسے حسن سلوک کر سکتے ہیں؟ پھر وہ 13واں پارہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بات کہ وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اور اللہ کی عبادت کرتے جاؤ، اللہ کی عبادت میں اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے جاؤ. دنیا کے اندر اگر والدین ہوتے تو ان کی اطاعت کر سکتے تھے، تو اب اگر چلے بھی گئے ہیں پھر بھی اب تم ان کی اطاعت، ان کی تابعداری، ان کے حسن سلوک ان کے ساتھ کر سکتے ہو. جی ماشاءاللہ، بڑے احسن انداز سے علامہ رمضان رسول صاحب حقوق العباد کے حوالے سے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ انہوں نے بیان کیا، جو کچھ ہم نے سنا، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ العزیز کل نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کہ یہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.